السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الحاقہ لیسن نمبر 2 اور آیت نمبر ہم دیکھیں گے 13 سے 18 تک۔ آج کی آیات اتنی زیادہ امپورٹنٹ آیات ہے، انسان کو غفلتوں سے بیدار کرنے والی آیات ہیں، انسان میں فکر آخرت بڑھانے والی آیات ہیں۔ اسی لیے میں چاہوں گی کہ آج کا سبق خاص طور پر آپ چلتے پھرتے بالکل نہ سنیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے سارے کام مکمل کر کر دل لگا کر سنیں اور ہر ایک آیات کو تصور میں لے آئیں۔ ان آیات کو جب ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ایمان کس طرح بڑھتا ہے جب انسان وہ آیات کو اپنے پہ لیتا ہے یا ان آیات کو تصور کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو تصور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے اگر ہاتھ ہے سبحان اللہ تو اس طرح کے شاید ہاتھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو اس طرح کا چہرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں جیسے پل صراط ہے، جیسے آج ہم قیامت کا منظر دیکھیں گے، تو انسان کو چاہیے ایک مومن کو کہ ان چیزوں کو تصور کرے، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں۔ اسی کو کہتے ہیں تدبر، پھر سوچ غور و فکر کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن کا ہر سبق چاہیے انسان کو کہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سارے کام مکمل کر کے قرآن کو سامنے رکھیں، قلم لیں، کتاب لیں اور دل لگا کر سنیں، کیونکہ جس یعنی ہم ایک اخلاص کے ساتھ ان آیات کو سنتے ہیں اسی طرح سے یہ آیات پھر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ہم چلتے پھرتے سنیں گے، کچھ باتیں کان میں پڑ رہی ہیں، کچھ باتیں نہیں، تو دیکھیں اس طرح کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ رب کا کلام ہے، تو ایک جو سچا پکا مومن ہوتا ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو وہ تو اپنے رب کے کلام کو بڑے شوق اور محبت کے ساتھ بڑا دل لگا کر سنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر قرآن کے سبق کو بڑے دل لگا کر سنیں، اور خاص طور پہ آج کے سبق کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ آرام سے تنہائی میں بیٹھیں اور ان آیات کو سنیں اور اس کو تصور کریں۔ اب دیکھیں ان آیات میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس دن کیا کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ دیکھیں فرماتے ہیں فَإِذَا، پھر جب، نُفِخَ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور میں، نفخۃ پھونکنا، واحدہ ایک بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھونکنا ایک بار، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اس وقت یہ ہوگا کہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، انسان اس قدر خوف زدہ ہو جائے گا کہ اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ آپ نے محسوس کیا، کوئی ایسی خبر سن لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیخ پکار سن لیتے ہیں یا کوئی ایسا حادثہ دیکھتے ہیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، انسان یعنی کتنی دیر تک اپنے آپ کو یعنی سنبھال نہیں سکتا، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ تو وہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ سب میں طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پھر سے سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب باشندے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ بے ہوشی سے بچائے رکھے اللہ ان کے سوا سب بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور نفخہ ہوگا اور ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی حقیقت یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائی کہ کس طرح قیامت برپا ہوگی۔ پچھلا سبق اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے اس میں حدیث میں دیکھا تھا کہ اتنی اچانک قیامت آئے گی، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا یا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج قیامت آنے والی ہے تو سب گھروں پر بیٹھے ہیں۔ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی یہ نہیں پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ طوفان آنے والا ہے، تیز بارش ہونے والی ہے تو لوگ گھروں پہ رک جاتے ہیں،
لیکن قیامت اتنی اچانک آئے گی سبحان اللہ کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ان میں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور پہاڑ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ جو زمین اور آسمان ہے، خاص طور پہ جو آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے سالوں سے یہ آسمان ہمارے سروں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بالکل اسی طرح کا ہے، نہ کبھی پھٹا، نہ کبھی اس میں کوئی خرابی آئی، کچھ نہیں، اور کبھی نہ ہمیں خوف بھی نہیں آیا آسمان سے کہ ہائے اب گرا کہ تب گرا ہم پر۔ کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ آسمان سے بھی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خطرہ ہو، بلکہ آسمان کو ہم اپنے لیے بہت پرسکون چھت کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کے دل کو بھی ایک بڑا اچھی سی فیلنگ آتی ہے، اور اس کو دیکھ کر ایک دل بھی خوش ہوتا ہے۔ تو کبھی یہ آسمان کو اس طرح نہیں سمجھا ہم نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی مخلوق ہے۔ یہ آسمان کا کیا حال ہوگا اس دن، اور یہ زمین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، پہاڑ، زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا فَدُكَّتَ، تو وہ دونوں کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے ہم سب جانتے ہیں، پہاڑ اور زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی اور طاقتور مخلوق اللہ تعالیٰ کے بس ایک کن اور ایک اس میں اشارے میں دیکھیں کہ کیا ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ دکتوں واحدہ، مکمل ریزہ ریزہ کر دیا جانا، واحدہ، ایک ہی بار، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی دفعہ مکمل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اور اس دن آسمان کا یہ حال ہوگا۔ آسمان کے بارے میں نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے، پھر آیت نمبر 15 میں فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن وقعتی، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی۔ تو لو جی، آ گئی جو چیز واقع ہونے والی تھی، جس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ آ کر رہے گی، وہ آ جائے گی، وہ واقع ہو جائے گی۔ سب کے بڑے سوال ہوتے ہیں نا، کب آئے گی، کیا نشانی ہے اس کی؟ تیاری تو ہم نے کچھ کرنی ہوتی نہیں ہے، بس ایک اپنی جنرل نالج کے لیے، بس اپنی ایک علم میں اضافہ کرنے کے لیے، بس قیامت کب آنی ہے، قیامت کس طرح آئے گی، ہمارا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی کچھ تیاری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی اس کو نہ روک سکے گا۔ جس کا تم انتظار کر رہے تھے نا، لو آ گئی وہ، اب تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ، تو وہ یومئذ ہوگا اس دن، واہیہ، کمزور۔ اتنا مضبوط آسمان کا یہ حال ہے کہ وہ پھٹ جائے گا، پھٹ کر وہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اور یعنی اس میں جیسے سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کا کیا حال ہوگا اس دن، آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ المعارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان پگھلے ہوئے سونے کی طرح سرخ ہو جائے گا، آسمان بری طرح ڈگمگانے اور لرزنے لگے گا۔ سورۃ الطور کی آیت ہے، آیت نمبر 17، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، وہ فرشتے جو ابھی ٹوٹے نہیں ہوں گے، وہ اہل زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وَيَحْمِلُ، اور اٹھائیں گے، عَرْشَ رَبِّكَ، عرش آپ کے رب کا، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے، اور اس روز 8 فرشتے آپ کے پروردگار کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ 8 فرشتے، ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی حدیث فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بیان کروں،
یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے. یعنی صرف اتنا ڈسٹینس کان سے لے کے کاندھے تک یعنی 700 سال کے سفر کے برابر ہے. تو اس کا جسم کتنا نہیں بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کیسی وہ نورانی مخلوق ہے. اور یہ 8 فرشتے آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ سارے منظر کو دیکھ کر ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، یعنی ایک تصور جب ہم کر رہے ہیں تو جیسے کوئی ایک بڑی چیز ہونے والی ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جا رہی ہے. کس طرح سے زمین ہے اور آسمان ہے، زمین اور پہاڑ ہے، اس کو کس طرح سے کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا گیا. اور پھر آسمان ہے، آسمان پھٹ رہا ہے اور وہ دروازے ہو رہے ہیں، اس میں سے فرشتے نکل کر آ رہے ہیں. یعنی ایک پورا منظر بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا. اب جو بات ہے یعنی اب یہ دیکھیں اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نیکسٹ آیت نمبر 18 میں یومئذ اس دن توردون تم پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے. اب آ گیا وہ دن جس کی کبھی ہم نے کوئی فکر ہی نہیں کی، نہ ہی ہم نے کوئی تیاری کی. اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، پیشی ہوگی وہاں پر حساب کے لیے. اور یہ ایسا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ہر کسی سے فرداً انڈیویجولی اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات کرے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کو کسی سے بات کرنے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی آئے اور ترجمہ کرے. اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. یہاں تک کہ ہے جیسے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی جواب طلبی ہوگی. نورانی مخلوق جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس دن ان سے بھی سوال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. یعنی جس روز اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے سبحانک. فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کی ذات شریکوں سے پاک ہے. فرشتوں سے تک سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کرے؟ اور اسی طرح رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوگی. رسولوں سے، انبیاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. سورۃ المرسلات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُولُ أُقِّتَتْ. اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، رسولوں سے بھی سوال ہوگا. اور خاص طور پہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 116 سے 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا. اور اس کے بعد اولیاء اللہ سے بھی جواب طلبی ہوگی. اور یہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17 سے 18 میں. اور اولیاء اللہ کہیں گے، وہ عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، ہماری یہ مجال کہاں تھی کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنائیں. اور پھر جنات سے بھی جواب طلبی ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہ مشکل دن ہوگا، کس طرح فرشتوں سے سوال ہو رہے ہیں، انبیاء اکرام سے سوال ہو رہے ہیں، اولیاء اللہ سے سوال ہو رہے ہیں. جنات سے بھی جواب طلبی ہوگی، ان سے بھی پوچھا جائے گا. جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا. اور یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت 128 اور 129. اور اسی طرح انسانوں سے بھی جواب طلبی. اور پھر مشرکوں سے بھی جواب طلبی ہوگی، منافقوں سے پوچھا جائے گا، جھٹلانے والوں سے پوچھا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا. کافروں سے پوچھا جائے گا، ہر کسی سے پوچھا جائے گا. اور کافر جھوٹ کہیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور وہ اس دن بچنا چاہیں گے، لیکن ہر کسی کو پیش کیا جائے گا، ہر کسی سے جواب طلب کیا جائے گا. وہ پیشی ایسی پیشی ہے کہ جس دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری بدلا لے گی، چونٹی سے چونٹی بدلا لے گی. مسند احمد کی حدیث ہے. کہاں جانوروں سے بھی
پوچھ تاچھ یعنی ان کی بھی دیکھیں کہ پیشی لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جا رہا ہے، تو پھر انسان کا کیا بنے گا؟ ایک بے سنگ بکری کو بھی وہاں پہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس دن اس پیشی میں اس طرح ہوگا کہ جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا حقوق اللہ میں، وہ نماز کے بارے میں۔ بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ روز کھانے میں کتنے ڈشز پکایا کرتے تھے، گھروں کو صاف ستھرا رکھ کے سجا کے چمکا دھمکا کے سجا سوار کے رکھے تھے کہ نہیں، یہ بھی سوال نہیں ہوگا۔ کیا شادیوں میں پارٹیوں میں اچھی طرح نیا لباس اچھے تیار ہو کر جاتے تھے کہ نہیں؟ ہماری تو زندگیوں میں یہی چیزیں ہیں نا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، گھر کو سجا کے سنوار کے رکھیں، دعوتوں میں جائیں سج دھج کے شاپنگز کریں، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ لیکن یہ سوال نہیں ہونا ہم سے، سب سے پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہونا ہے، اور پھر اس میں اور بھی سوال کیے جائیں گے اس دن۔ وہ پیشی ایسی پیشی ہے کہ ایک ایک چیز کا اس دن سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تخفا، جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا حساب کے لیے، لا تخفا، نہیں چھپے گا، منکم، تمہارے رازوں میں سے، خافیہ، کوئی راز۔ اس دن تمہاری ہر ڈھکی چھپی بات، تمہاری ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی، اور اس دن ہر کسی کا حساب لیا جائے گا، ہر کسی کا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اپنا حساب خود کر لے، قیامت کے روز پھر اس کا حساب آسان ہوگا۔ جو انسان اپنا حساب اس دنیا میں خود لیتا ہے، خود اپنے آپ کو پکڑتا ہے، تو قیامت والے دن اس کا آسان حساب ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت والے دن یعنی حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھیں۔ بڑی پیشی آنے والی جسے ہم بھول گئے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی پیشی کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس حدیث میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دیں، جستجو چھوڑ دیں، ان کی جاسوسی کرنا چھوڑ دیں۔ ہم تو بس دوسروں کے حساب لگانے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ بڑی چھوٹی ہے، یہ بڑی غیبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ طنز کرتی ہے، وہ ایسے چلتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بے نمازی ہے، وہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ لوگوں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، ان کا حساب ہم لیتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے حساب لیتے رہیں گے تو کب وقت ملے گا کہ انسان خود اپنا حساب لے سکے؟ لوگوں کا حساب ہم نے نہیں لینا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ ان کا حساب لے گا، ہمیں اپنا حساب لینا ہے۔ اور کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا آسان حساب ہو؟ ایک سوال ہے آپ سب سے، میرے لیے بھی، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس دن ہمارا آسان حساب ہو؟ تو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ کیا ہم واقعی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ کہیں دور نہ جائیں، بس گھر میں ہی دیکھ لیں، کیا اگر بہو ہے تو ساس کے لیے آسانیاں کرتی ہیں؟ ساس ہے تو بہو کے لیے کرتی ہیں؟ یا اگر آپ ننند ہے تو اپنی بھاوج کے لیے آسانیاں کرتی ہیں؟ یا آپ بھاوج ہے تو اپنی ننند کے لیے آسانیاں کرتی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا حساب لینے میں، ان کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ مومن کو تو چاہیے کہ دوسروں کو چھوڑے، خود اپنا حساب لیں، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم کہتے ہیں نا وہ بڑی جھوٹی ہے، اس کا چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ کہیں میں تو جھوٹ نہیں کہتی۔ بڑا ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی غیبت کرنے والی ہے، اس کا چھوڑیں، اپنا دیکھیں کہیں میں تو غیبت نہیں کرتی، جہاں بیٹھتی ہوں لوگوں کی میں شکایتیں اور ان کی غیبتیں شروع کر دیتی ہوں۔ اپنا حساب لینا ہے، اور وہ دن ایسا پیشی کا دن ہے کہ اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی، ان دونوں کا حساب دینا ہوگا۔ رائی کے برابر کتنی چھوٹی سی چیز ہے رائی کا دانہ، اگر اتنی سی بھی اگر کوئی نیکی ہے یا برائی ہے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آج سے ہمیں یہ کہنا بالکل ختم کر دینا چاہیے، کبھی نہیں کہنا چاہیے چھوٹی سی بات ہے، نہیں، چھوٹی کیا، رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر کی بھی چیز کا سوال ہوگا وہاں پہ۔ بند کمروں میں ہونے والی سازشوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔
وہ بھی پوچھی جائیں گی. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نا، اگر کسی نے ناحق قتل کیا ہے تو اس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا. کسی پہ تہمتیں لگائی ہیں تو اس کا حساب لیا جائے گا. ایک ایک چیزوں کا وہاں پہ حساب لیا جائے گا. جب آپ ان چیزوں کو ان احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ انسان پھر یعنی ایک سنبھل کے رہنا چاہتا ہے. انسان یہ چاہے گا کہ یا اللہ اتنی چیزوں کا میرا سوال ہونا ہے تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو یہاں پر بچا بچا کر چلوں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کا سوال ہوگا. اور اس دن انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ان کا بھی سوال ہوگا. ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ یہ تو ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کے حصے، ہم اس سے جو مرضی دیکھیں، جو مرضی سنیں، لیکن نہیں، ان کا بھی سوال ہوگا کہ ان سے کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا. تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کا بھی سوال ہوگا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تندرستی میں جو ہم بالکل صحت یاب ہوتے ہیں تو اس وقت تو اللہ یاد آتا ہی نہیں. جب بالکل تندرست ہوتے ہیں تو یہ مزے اڑاتے ہیں، کبھی شاپنگوں پہ جا رہے ہیں، کبھی دعوتیں اڑا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تندرستی میں تو اللہ یاد آتا ہی نہیں عافیت کے وقت. ہم تو اللہ کی طرف جب ہی دوڑتے ہیں نا، جب کوئی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں آئیں تو تبھی ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن اچھے حالات میں، تندرستی میں ہم کبھی اللہ کے آگے نہیں جھکتے. تو یہ اس کا بھی، تندرستی کا بھی سوال ہوگا. یہ جو صحت اللہ نے دی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. وقت کے بارے میں بھی، وقت کا بھی سوال ہوگا. کہتے ہیں نا کہ میں جو مرضی چاہے کروں، میرا وقت ہے، میرا دل ہے، میری زندگی ہے. نہ دل میرا، نہ زندگی میری، نہ وقت میرا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. ان سب کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اور جواب دینے ہوں گے. اولاد کا بھی سوال ہوگا. اولاد کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کو فرفر انگلش بولنا آتا تھا کہ نہیں، اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر یا کمپیوٹر کی نالج دی تھی کہ نہیں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا. سوال اگر اولاد کے بارے میں ہونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ توحید سکھائی تھی، شرک و بدعات سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کی تھی، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی تھی، نماز کا حکم دیا تھا کہ نہیں، کتنا اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے تھے. یہ سوال ہوگا. بیٹیوں کو پردہ اور حیا کے بارے میں سکھایا تھا کہ نہیں، بیٹوں کو حلال کمائی کی ترغیب دی تھی کہ نہیں. یہ سوال ہم سے ہونے ہیں. جو چیز ہم سے پوچھی جائے گی اس سے ہم کتنے لاپرواہ بیٹھے ہیں. کیا کریں گے اس دن، جس دن کس کے سامنے کھڑے رہنا، یہ تو تصور کریں. رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. رب الکائنات ذوالجلال والاکرام کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بادشاہوں کے بادشاہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پیشی ہوگی. دنیا میں اگر کسی بھی چیز کی پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن اگر بلایا جاتا ہے تو سچ بتائیں کیا کیفیت ہوتی ہے. ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں ڈر کے مارے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں پولیس اسٹیشن بلایا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیں. اسی طرح ایئرپورٹ پر اگر آپ دیکھیں گے، اگر کسٹم آفیسر جو ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ روک لے چھان بین کرنے کے لیے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے کہ یہ کھول کے دکھاؤ، یہ بتاؤ، یا پھر ویزا کے بارے میں کچھ پوچھ لیں، تو انسان کتنا ڈر جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کہیں میرے بیگ میں سے کوئی ایسی غلط چیز نہ نکل آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے، کہیں میرے ویزا میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہاں پر. دنیا میں ہی کسی پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے. دنیا میں ایک انسان کے سامنے کھڑے رہنے سے اس طرح ڈرتا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. تو تصور کریں قیامت والے دن میدان حشر میں کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. وہ ایسی پیشی ہے کہ جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکیں گے، نہ ہل سکیں گے. پہلا سوال، عمر کس کام میں کھپائی؟
جو عمر دی تھی کہاں لگا کر آئے؟ دنیا کے لیے، یعنی دنیا میں جو عمر دی گئی تھی وہ ساری دنیا کے لیے لگا دی، آخرت بنانے میں نہیں لگائی۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے بھی سوال ہوگا نا کہ عمر کہاں کھپائی، کہاں لگا کر آئی اپنی زندگی؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ بس اسی دنیا میں لگا رہے ہیں اس عمر کو ہم، آخرت کی نہ فکر نہ ہی ہم یہ اس کو آخرت کے لیے لگاتے ہیں۔ دوسرا سوال، جوانی کس کام میں بسر کی؟ وہ بھرپور جوانی جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عافیت دی، تمہیں صحت عطا فرمائی، اس جوانی میں کیا کیا، کہاں لگا کر آئے؟ اس میں تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے تھے، اس میں تو بس کچھ ہوش ہی نہیں تھا جوانی میں، بس یہ کہ جو دل چاہے بس اپنی خواہشوں پر چل رہے تھے۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ جو آج کل کسی کو فکر ہی نہیں پڑی ہے الا ماشاء اللہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں، ورنہ بس کمانے کی دھن پڑی ہے کہ کسی بھی طرح کما لیں، پیسے جما لیں، مال بنا لیں، لیکن کہاں سے کمایا یہ وہاں جا کر جواب دینا ہوگا کہ حلال طریقے سے بھی کمایا تھا کہ نہیں۔ اور چوتھا سوال، مال کہاں پر خرچ کیا؟ کہتے ہیں نا میرا مال جو مرضی میں چاہے کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے بولنے والی؟ میرا مال ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں جو چاہے کروں۔ جی نہیں، بالکل اس دن پوچھا جائے گا کہاں خرچ کر کے آئے تھے، صحیح طریقے سے حلال طریقے سے بھی خرچ کیا تھا کہ نہیں۔ اور پانچواں سوال، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا؟ علم تھا، اتنی ساری باتیں معلوم تھی، ہر چیز پتہ تھا، جہنم ہے، جنت ہے، سب چیزیں پتہ تھی، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، خبر کے عذاب کے بارے میں، یہ سب علم تھا، عمل میں کہاں تک لے کر آئے اسے؟ یہ 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان حساب فرمائے، اور حدیث سے دیکھ لیں کہ آسان حساب ہوتا کیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ اور یہ گناہ کیے تھے؟ وہ آدمی عرض کرے گا ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسیں کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگے۔ یعنی انسان کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے، اس کو بتائے جائیں گے اور وہ اس کا اعتراف بھی کرے گا، اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ آسان حساب اس طرح لیتا ہے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا سے پردے میں کر لے گا اور پوچھے گا کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا ہاں اے میرے رب یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ مومن اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی میں ان پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، میں نے تیری گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ چنانچہ اس سے اس کی نیکیوں کا دفتر اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آسان حساب کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اعتراف بھی اس سے کروائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو درگزر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسانیاں فرمائے اور آسان حساب کے لیے بہت ہی بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
یعنی دعا کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے، یعنی آسان حساب ہوتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نام اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نام اعمال دیکھنے کے بعد یہ کیوں کیا، اگر یہ سوال پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، اب وہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس دعا کو یاد کریں اور کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے۔ تو دیکھیں آج کی آیات میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح قیامت کے منظر کو بتایا گیا ہے، اور وہاں پیشی جو ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس کی فکر ہم نے کرنی ہے کہ اس دن ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ کھڑے ہوں، کچھ ایسے کام نہ کر کے ہم یہاں سے گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی نظر نہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ کم سے کم اتنا کریں کہ موت آنے سے پہلے انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ ہو۔ ہر کسی سے وہاں سوال ہونے والا ہے۔ اور نیکسٹ آیات اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے، اتنی خوبصورت آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ اب نام اعمال بٹ رہے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیات ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کو بھی آپ مس نہ کریں۔ ان آیات کو توجہ کے ساتھ سنیں، الحمدللہ اب آپ نے تفسیر سنی ہے، ان آیات کو سنیں، انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننے کا نا اس کا ایک سرور ہی کچھ اور ہے، اس کا دل پہ بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ان آیات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية